السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ماضی شناس۔ ویلکم کرتے ہیں۔ آج آڈینس کے سامنے پرانی یادیں رکھیں گے اور ہم اس پہ ریئیکشن دیں گے۔ بہت زبردست ویڈیو ہے اور 1980 کے دہائی یعنی دور دکھایا جائے گا کہ پچھلے لوگ کیسا گزارا کرتے تھے، کیسے لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھنے لگے۔ بالکل ناظرین، پارٹ 1 میں آپ لوگوں کا بہت سا پیار ملا اور آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ پارٹ 2 کو بھی مکمل دیکھیے گا اور زندگی کے بیتے ہوئے دنوں کو انجوائے کیجیے گا۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب تو وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیت گئے۔ منجیاں بھی جیسے ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا، مگر دراصل بے حس زمانہ آ گیا ہے۔ لیکن آج کی جنریشن جب ان باتوں کو سنتی ہے یا دیکھتی ہے تو وہ اسے جہالت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا، تو اس کی قدر کیسے ہوگی؟ کوئی غیر یہ تو ہم ہیں جو آج بھی حسرت دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ یاد کاش وہ جہالت پھر لوٹ آئے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا تھا۔ سب اپنے تھے تو مجھے ہمارا گاؤں سڑکیں پورا محلہ ایسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر کسی تھا ایک گھر کی خوشی ہوتی تو پورا گاؤں جشن مناتا۔ میسر ہو۔ کائنات کی آج سب سے ہم خوبصورت چیز دیوانے تو اونچی کر گئے ہیں، لیکن دلوں کے کوئی غیر نہیں تھا، فاصلے بھی بڑھ گئے۔ نانیوں کی طرف والے سب مامے ماسیاں نانے نانیاں ہوا کرتے تھے، دادیال کی طرف والے سارے چاچے چاچیاں پھپھیاں دادے دادیاں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے، کام ایک کا ہوتا تھا تو سارے آج بھی بہت ایسے پرانے لوگ جن ہیں کے جو پاس بیل ہوتا تھا وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے۔ دور اچھا تھا۔ گھاس کی کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے تھے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے، گھاس کی کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے، جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہوتا تھا۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے سب کئی من وزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے، گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہو تو دلہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لی تو اسے ایسے نبھاتے تھے جیسے سسی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی۔ کتنے پاگل تھے۔ گندم گوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ محلے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو سارا محلہ دھاڑے مار مار کر روتا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے اپنے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے تھے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدمات سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اپنی نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک ہم سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا،
اب ہر ایک ثابت کرنا اس چاہتا منظر تھا کو دیکھ کر دل کہ میرا بھر آیا، مرتبہ آج بلند ہے اور مشینیں میری تو آ گئی حیثیت اور امتیازی۔ کام بھی بہت جلدی ہو اس جاتا کے ہے۔ لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کم لیکن تک وہ جو مل اور کر سمجھے۔ گندم کاٹنے اب ہر اور کوئی دستوں مل جل گریباں کر تھا، کام کرنے اور جو کوئی اس کا دوڑ میں مزہ تھا شامل نا، نہ ہوا وہ تو وہ زمانے کا اب بزدل شاید اور گھٹیا انسان حسرت رہ ٹھہرا۔ گئی ہے اب گھر تو کچھ دل کچے میں، اور پکے اور بڑے تھے، اور لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ایک ہو دوسرے گئے۔ کی مدد کرنا اور وہ شام کو زمینیں مل جو کر ایک کھانا دوسرے کو کھانا قریب کرتی تھیں، جن اب کا صرف پیٹ یادیں چیر بن کر کر رہ غلہ گیا۔ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ بالکل ایسے شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چلی تھی، ایسے اور طرح اوپر سے وہ نظام جس کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ایسے دوسرے طرح سے لڑنا ضروری تھا۔ اپنا تھا نا، اب نفرتیں تبھی ہر تو سب دہلیز ہوتے پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے تھے وہ گنوا چکے تھے۔ واقف نہ تھے، بالکل اسی طرح اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا۔ جدید دور آ گئے، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ بالکل ایسے۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑی، انسان کے قتل پر آمادہ ہوتا چلا گیا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی ترقی اور برتری اخلاقی برتری ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی بالکل اور ایسے دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھاڑ جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ بڑے تھے بالکل کچھ۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بن گئے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن بالکل ایسے ہوگا طرح جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا منہ دیکھنا ہماری توہین سمجھا جاتا ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، اسکول اور مساجد بھی تقسیم کر دی۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کی سکھائی ہوئی محبت، خلوص اور اتحاد، اتفاق کو ہمیشہ زندہ رکھیے۔ اس دور میں مادی پرست کے اس دور میں اپنے مخلص رشتوں کو پیچھے نہ چھوڑیے۔ یہ آپ سے میری گزارش ہے، اور یہ بڑوں کی جو سکھائی تعلیم ہے، محبت ہے، اتفاق ہے، خلوص ہے، ان کو آگے بھی پہنچائیے نسلوں میں۔ اور جو آج مادی پرست کی دوڑ میں جو نفرت انگیز باتیں ہیں، ان سے بچیے۔ آگے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چلتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔